بعض کتابیں معلومات کا بیش بہا خزانہ ہوتی ہیں اور بعض اس سے بھی آگے معلومات کی چھان پھٹک کے بعد انہیں تحلیل و تجزیے کے کام پر لگا دیتی ہیں۔ عام طور پر قاری کتابوں سے یہ توقع کرتا ہے کہ یہاں اس کی الجھنوں اور سوالات کا جواب مل جائے گا، لیکن اسے کیا کہیے کہ قاری کے اسی رویے کے سبب بعض کتابیں مقدس بت کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں، جو بالآخر فرقوں کی تشکیل اور ان کے استحکام کا سبب بن جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے مختلف گروہ جو دین کی بنیادی تفہیم و تشریح کے مسئلے پر مسلکوں، فرقوں اور جماعتوں میں بٹ گئے ہیں، ان کی علمی اور فکری غذا کی فراہمی ان کتابوں کے ذریعے ہوتی رہی ہے، جو یا تو ان کے بانیان نے لکھی ہیں یا تاریخ کے مختلف ادوار میں ان کے اکابرین نے ان پر اپنی پسندیدگی کی مہر ثبت کی ہے۔ مسلمانوں کے ہر فرقے کے پاس، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اپنی پسندیدہ کتابوں کا ایک سیٹ موجود ہے جس نے اس کے فہم دین کو سہارا دے رکھا ہے اور جس کے سبب دوسرے فرقوں کے مقابلے میں اس کا فکری اور نظری تشخص قائم ہے۔ کتابیں جب بت بن جائیں اور انسانوں کی تحریر پر جب صنعت کا گمان ہونے لگے اور یہ خیال عام ہو کہ ان کتابوں میں ہمارے سوالات کا شافی اور حتمی جواب موجود ہے، تو انسانی ذہن اور دماغ پر تالے پڑ جاتے ہیں، شرک ایسی قوموں کا مقدر بن جاتا ہے اور پھر وہ فرقہ در فرقہ یعنی تقسیم در تقسیم کے راہ پر چل نکلتی ہیں۔ اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی کتاب کا یہ مقام نہیں کہ ہم کسی شافی اور حتمی جواب کی تلاش میں اس سے رجوع کریں۔ ہاں، انسانوں کی تالیفات کو معاون کے کتب کی حیثیت سے یقیناً پڑھنا چاہیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان سوالات کی تلاش میں جو ہمیں درپیش ہیں، دوسرے علماء و محققین برسہ برس کے غور و فکر کے بعد کن نتائج پر پہنچے ہیں، اور یہ کہ انہیں اس سفر میں کتنی کامیابی مل سکی ہے، تاہم ہم وہاں سے اپنے فکری سفر کا آغاز کر سکیں اور ان غیر ضروری بحثوں سے بھی بچ سکیں جس میں خواہ مخواہ ہماری توانائی کے ضیاع کا اندیشہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ اے اللہ، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے کہ وہ ہمیں فرقہ پرستی سے بچائے اور دین حق کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ آپ سب کی دعاؤں کا طالب وسیم احمد۔